ابھی سے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنانے کی کوشش کریں، وقت ضائع نہ ہو، وقت کا صحیح استعمال کریں، جو بھی وقت بچ رہا ہو اس کو ذکر میں، اس کو تلاوت میں، لوگوں کی مدد میں، والدین کی خدمت میں، چھوٹوں پر شفقت میں، مسجد کی خدمت میں، اس میں میرے دوستوں ہم لگانے کی کوشش کریں، اور ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہو۔ ہمارے واٹس ایپ پہ 1 گھنٹہ چلے جا رہا، فیس بک پہ 2 گھنٹے چلے جا رہے، 10 بجے فیس بک کے شارٹس دیکھنا شروع کرے، ریلز دیکھنا شروع کرے، پھر ٹائم دیکھے تو پتا چلا 12 بج گئے، 2 گھنٹے میرے دوستوں ہم نے ضائع کر دیے۔ اس طرح کے جو 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ ہمارا ویسٹ ہو رہا، اس کو سیو کر کے اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ رمضان کا استقبال صحیح ہو سکے۔ اور بہت ساری چیزیں میرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جہاں کئی سارے احسانات فرمائے، وہیں ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ ہر کچھ دنوں میں کچھ ایسے ایام اللہ رب العزت لا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، جس کی سبب سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو مہینے ہمارے درمیان آتے ہیں، کسی مہینے کی کوئی فضیلت، کسی مہینے کی کوئی خاصیت، کسی دن کی کوئی اہمیت، کسی رات کی کوئی فضیلت، یہ سال بھر میں ہمارے سامنے ایام آتے رہتے ہیں۔ اور ابھی جن ایام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے ایام ہے۔ جب رجب شروع ہوتا اور رجب ختم ہو کر شعبان شروع ہو جاتا، جیسے جیسے رمضان المبارک کے ایام قریب آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالنے سے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو کھنگالنے سے، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے رمضان المبارک کا استقبال بہت ایکٹیو ہو کر انہوں نے کیا، اور رمضان المبارک کا جو استقبال کیا، اس استقبال میں انہوں نے اپنے سارے معمولات کو چینج کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں جتنے روزے رکھا کرتے، رمضان کے بعد یہی وہ مہینہ تھا جس میں زیادہ روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے کاروبار کو صحابہ اکرام کم کر دیتے، باغات کو جانا کم کر دیتے، لوگوں سے ملنا ملانا کم کر دیتے، اور عبادتوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تاکہ رمضان کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی ہم پڑھیں اور ہمارے اپنے بڑوں کو بھی ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جیسے جیسے رمضان آ رہا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ بدلتے رہتا، ان کا ٹائم ٹیبل چینج ہوتے رہتا، ان کے سونے جاگنے کے جو اوقات ہیں اس میں تبدیلی آتے رہتی، ان کے کاروبار کے جو اوقات ہیں اس کے اندر کمی آتے رہتی، ایک عجیب چینج زندگی میں آنے لگتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج کے جو نوجوان ہیں اور آج کے جو نوعمر لوگ ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کے اندر یہ چیزیں ابھی پائی نہیں جا رہی۔
آج ہم رمضان کا جو استقبال کرتے ہیں وہ یوں کہ دیکھیں کہ حریص کی کتنی دکانیں لگیں گی، وہ یوں کہ دیکھیں اس مرتبہ کون سا ٹرینڈ ڈریس میں چلے گا، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ان کے رمضان کے استقبال کا معاملہ الگ ہو چکا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہمارے عادات و اطوار میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں، ہماری نجی زندگی میں، ہمارے گھر کی زندگی میں، ہمارے دوستانوں میں کیسے چینجز آنے کی ضرورت ہے، اور استقبال کیسے ہمیں رمضان المبارک کا کرنا ہے میرے دوستوں، وہ چیزیں ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان کے استقبال کے لیے ہم رمضان کی اہمیت کو، رمضان کی افادیت کو، رمضان کی فضیلت کو ہم جاننے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو، خواتین کو ایسے پروگرامز کرنے کی کوشش کریں، ایسے اجتماعات کرنے کی کوشش کریں کہ سب لوگ جان جائیں رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے راتوں کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے دن کی فضیلت کیا ہے، رمضان میں روزہ افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، تراویح کی فضیلت کیا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی فضیلت کیا ہے، پورے رمضان کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں میرے دوستوں، ہمارے بچوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ابھی کا جو وقت ہمارا رمضان تک کا باقی ہے وہ وقت ہم اس میں نکالیں، ہم 1 گھنٹہ نکالیں، 2 گھنٹے نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، ہم کسی کو پکڑیں، ان سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں، ان سے ہم پوچھیں، آپ کے امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، آپ کے خطیب ہیں، ورنہ آپ کے خاندان میں کوئی حافظ عالم ہے، آپ کی بستی میں کوئی حافظ عالم ہے، ان سے پوچھیں، پوچھ کر رمضان کی فضیلت کو جاننے اور اپنے ذہن میں، دل میں، دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، میرے دوستو باوجود آپ کے معلوم ہے پھر سے آپ سنیے، کیا پتا ایک اور مرتبہ سننے سے آپ کو عمل کی توفیق ہو، ورنہ تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن 15 سال گزر گئے رمضان کے، لیکن ہم نے کوئی عمل نہیں کیا۔ 1 مرتبہ سنیں، 2 مرتبہ سنیں، 10 مرتبہ سنیں، تاکہ ہم اس پر عمل کرنے کے عادی بن جائیں۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے رمضان کے استقبال میں، وہ اکل حلال کے طرف ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، حلال چیزیں ہم کھانے کی کوشش کریں، حرام سے بالکل محفوظ رہیں، اس لیے کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جس کے لقمے 1 لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں جاتا ہے تو میرے دوستو 40 دن کی عبادتیں اکارت جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی ہماری عبادتیں خراب ہو جائیں، بھسم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کاؤنٹیبل نہ ہو، کاؤنٹ میں نہ آئے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اکل حلال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، رتی برابر بھی ہمارے حلق میں، ہمارے پیٹ میں حرام کا پیسہ نہ جائے، اس طرف ہم توجہ دیں، ورنہ تو ہماری رمضان کی عبادتیں اکارت جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کیا کرتے ہیں، جن کا معمول تلاوت کا ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے وہ کوانٹٹی بڑھا دیں۔ 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہے تو وہ 1.5 گھنٹہ پڑھنا شروع کریں، 2 گھنٹہ پڑھنا شروع کریں، 1 پارے کا معمول ہے تو 2 پارے پڑھ لیں، 3 پارے پڑھ لیں۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو بٹھائیں، اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہماری پیٹھ درد نہ ہونے پائے، ہمارے پیر درد نہ ہونے پائے، ہمارا دماغ ادھر ادھر نہ جا سکے، اس کی ہمیں عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت میں ہم زیادتی کرنے کی کوشش کریں رمضان المبارک کے استقبال میں۔ اور اسی طرح سے کیٹیگری وہ ہے جن کو قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا، بڑی افسوس کی بات ہے، ایک اچھی عمر گزر گئی، نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر تک پہنچ گئے ہیں، پتا چلا کہ ابھی سارے کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ ان تمام احباب سے، چاہے بچے ہوں، نوجوان ہوں، بڑے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں۔
رمضان المبارک کے آتے آتے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا آ جائے، کسی کے پاس بیٹھیں، فیس ادا کر کے بیٹھیں اور ان سے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، اگر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے نہیں آتا اور رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، جیسا کہ کئی رمضان آئے اور چلے گئے، تو میرے دوستو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں صاف یہ الفاظ لکھے ہیں، جو عبادت نہ کرے، صرف بھوکا اور پیاسا رہے، تو اس کے بھوک پیاس سے اللہ رب العزت کو کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کا اور رمضان کا رشتہ بڑا گہرا اور مضبوط ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس کیٹیگری میں آنے والے جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، چاہے وہ جس عمر کے ہوں، وہ قرآن کریم پڑھنا سیکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانا ٹھان لیں۔ ہمارا بچہ 5th 6th تک آنے تک قرآن کریم کئی مرتبہ ختم کر چکا ہو، اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ یقین مانیے اور یقین جانیے آگے وہ قرآن کریم نہیں پڑھ پائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنے کے پابند بنائیں، اور اسی طرح سے ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی اگر قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا تو ان کو سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی باجی کو لگا دیں، آن لائن بھی کلاسز چل رہے، آف لائن بھی کلاسز چل رہے، محبوب نگر میں بھی چل رہے، ہر جگہ چل رہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے خواتین سے پوچھ لیں قرآن کریم تلاوت قرآن کریم صحیح انداز سے پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا۔ بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہیں میرے دوستو، انہیں قرآن کریم پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کو پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کا صحیح استقبال ہو سکے۔ اور اسی طرح اگلی جو بات وہ یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے اپنی زبان کو ذکر میں مشغول کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں ایک نیکی کے 70 دیے جاتے ہیں۔ 70 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ جتنے چاہیں گے دیں گے۔ تو رمضان کا جو وقت ہے اس وقت کو ہم صحیح یوٹیلائز کرنے کے لیے، صحیح استعمال کرنے کے لیے ہمیں میرے دوستو اپنی زبان کو عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کے استقبال میں ابھی سے ہم اپنی جیب میں ایک تسبیح رکھیں، یا ڈیجیٹل تسبیح بھی آج کل آ رہی، آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا، آپ کی انگلی میں انگوٹھی کی طرح وہ آ جائے گی، آپ اس کو لگائیں، شرمائیں نہ، بلکہ وہ لگائیں۔ تسبیح اصل میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے، فون آ گیا یا کسی دوست سے بات ہو گئی، اس کے بعد ہم بھول جاتے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو تو پھر ہمیں یاد آئے گا کہ ہاں سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ جو بھی ذکر کر رہے ہو، یہ تسبیح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ارے آپ تو ذکر کر رہے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، سوتے اٹھتے، ہر وقت ہم کوشش کریں کہ ہماری زبان پر استغفار ہو، ہماری زبان پر درود پاک ہو، تاکہ رمضان کے آتے آتے ہمیں اتنی عادت ہو جائے کہ ہم ہر وقت ذکر کرنے والے بنے۔ اس لیے ہمیں استقبال رمضان کے متعلق ذکر کا عادی اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کاروبار کرتے ہوئے، خریدتے ہوئے، بیچتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، ہم جہاں کہیں 24 گھنٹے ہوں میرے دوستو، ہم راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں عبادت کی۔ ہم جا رہے ہوں عبادت ہو جائے، ہم آ رہے ہوں عبادت ہو جائے، ہم اٹھ رہے ہوں عبادت ہو جائے، ہم سو رہے ہوں عبادت ہو جائے۔ ایسے راستے ہم تلاش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی پوری زندگی کے ایکٹیویٹیز کو عبادت بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم کوشش کر لیں، ہم اپنے گھر میں اندر جا رہے ہوں، یہ عبادت ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے گھر سے باہر جا رہے ہوں، عبادت ہو سکتی ہے۔ ہم باتھ روم جا رہے ہوں، یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ ہم باتھ روم سے واپس آ رہے ہوں، یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ ہم کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں میرے دوستو، یہاں تک کہ ہم چپل پہن رہے ہوں وہ بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ ہم چپل اتار رہے ہوں، جوتا اتار رہے ہوں، یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ ہم تھوک رہے ہوں، یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم 24 گھنٹے ہم جو ہے پورے ایک ہفتہ 7 دن 30 دن میرے دوستو ہم اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔
یہاں تک کہ اگر ہم اپنے سر پہ تیل ڈال رہے ہوں، اپنے ہیئر سٹائل ہم سیٹ کرا رہے ہوں میرے دوستو، اس وقت بھی ہم عبادت میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں سنتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہر ایکٹیویٹی کو عبادت بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ رمضان کا جو اچھا موقع ہے اس موقع کو ہم گنوا نہ سکیں، ہم اس پر ہم گرفت رکھ سکیں، اس لیے ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اہم موقع رمضان المبارک کے اندر ایک ماحول رہتا، ہم نماز کو پہلے آ جاتے، اذان سے پہلے آ جاتے۔ میرے دوستو، رمضان سے پہلے سے اگر ہم اس کی عادت ڈالیں اور اس کی کوشش کریں تو 40 دن اگر ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کے لیے جنت کا پروانہ دیا ہے، جہنم سے بچانے کی خوشخبری دی ہے، جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ بچوں کو، کچھ نوجوانوں کو تکبیر اولیٰ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ باندھا جاتا ہے، وہاں سے نماز شروع کریں۔ 40 دن تک ہر نماز اگر ایسا پڑھیں گے تو میرے دوستو جہنم سے ہمیں بچا لیا جائے گا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ تو اس لیے ابھی سے اگر ہم کوشش کریں تو رمضان میں بھی ہم پڑھ لیں گے، انشاءاللہ جہنم سے ہماری خلاصی ہوگی۔ اور اگلی چیز جو ہے، ابھی سے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنانے کی کوشش کریں، وقت ضائع نہ ہو، وقت کا صحیح استعمال کریں، جو بھی وقت بچ رہا ہو اس کو ذکر میں، اس کو تلاوت میں، لوگوں کی مدد میں، والدین کی خدمت میں، چھوٹوں پر شفقت میں، مسجد کی خدمت میں، اس میں میرے دوستوں ہم لگانے کی کوشش کریں، اور ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہو۔ ہمارے واٹس ایپ پہ 1 گھنٹہ چلے جا رہا، فیس بک پہ 2 گھنٹے چلے جا رہے، 10 بجے فیس بک کے شارٹس دیکھنا شروع کرے، ریلز دیکھنا شروع کرے، پھر ٹائم دیکھے تو پتا چلا 12 بج گئے، 2 گھنٹے میرے دوستو ہم نے ضائع کر دیے۔ اس طرح کے جو 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ ہمارا ویسٹ ہو رہا، اس کو سیو کر کے اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ رمضان کا استقبال صحیح ہو سکے۔ اور بہت ساری چیزیں میرے پاس ہے، انشاءاللہ موقع ہوگا تو آئندہ جمعہ بھی اس کو کنٹینیو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے استقبال میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔